بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم ہے علمی تقریر، لیکچر، اور محاضرات یہ جمع ہے محاضرات قرآنی، یعنی قرآن مجید کے بارے میں علمی تقریریں یا علمی لیکچر۔ یہ جو محاضرات ہیں یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ نے مختلف موضوع پر لیکچر دیے جو محاضرات کے نام سے مشہور ہیں، جیسے محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات شریعت وغیرہ۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ 1950 میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی۔ 6 یا 7 سال کے تھے تو پاکستان میں آ گئے، کراچی میں۔ یہاں بنوری ٹاؤن مدرسے میں بھی کچھ عرصے تک پڑھتے رہے۔ پھر آپ کے والد صاحب راولپنڈی آ گئے تو آپ بھی یہاں آئے۔ حصول علم کے بعد کچھ عرصے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے اور پھر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد میں انتظامی امور سر انجام دیتے رہے۔ بہرحال آج ہم پہلے محاضرے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو خطبات ہیں یہ انہوں نے 2003 میں جو خواتین مدرسات قرآن تھیں ان کے سامنے دیے، درس دینے والی خواتین کے سامنے۔ ان خطبات کی ضرورت کا احساس عذرا نسیم فاروقی کو ہوا۔ ان کی درخواست پر انہوں نے خواتین کے سامنے یہ خطبات دیے اور تقریباً 100 کے قریب مدرسات قرآن ان کے سامنے دیے گئے، اور محاضرات قرآنی میں کل 12 خطبے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے خطبہ اول کے بارے میں پڑھیں گے۔ خطبہ اول یا پہلا خطبہ، اس کا عنوان ہے تدریس قرآن مجید کا ایک منہاجی جائزہ۔ تدریس قرآن مجید ایک منہاجی جائزہ۔ منہاج کا مطلب یہ ہے کہ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تدریس قرآن کے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے، تو یہ اس محاضرے میں اسی چیز کا یہ تذکرہ کریں گے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے؟ آخر یہ درس کس وجہ سے ہو؟ کیوں یہ لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ کیوں اپنا پیسہ، وقت اس پر خرچ کریں؟ بالخصوص جو غیر مسلم ہیں وہ کیوں کر اس کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا؟ تو اس سوال کا جواب یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں بھی کہ کیوں کر اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تو انہوں نے جو جوابات دیے ہیں ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم قرآن مجید کا مطالعہ اس لیے کرے کہ دنیا کی تاریخ میں
کسی اور کتاب نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈالا جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔ تو انسانیت کی تاریخ پر چونکہ اس کتاب کا بہت زیادہ اثر ہے، اس لیے ایک غیر مسلم کو چاہیے، وہ بھی انسان تو ہے، وہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ بھئی اب انسانیت کی تاریخ پر کیا گہرا اثر ڈالا ہے قرآن مجید نے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی دی ہوئی ہیں، جو قرآن مجید کی دین اور عطا ہے۔ اگر آج ان کا وجود ہے تو وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے، اور پوری انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مثلا قرآن کے نزول سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی تھی، اور آج بھی یہ غلط فہمی کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ جو چیز نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی اور خاص قسم کے اثرات اپنے اندر رکھتی تھی تو لوگ اس کا احترام شروع کر دیتے تھے، اس کو مقدس سمجھتے تھے، اور پھر احترام اور تقدیس سے بڑھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے اور پھر اس کو معبود بنا دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے فائدے اور تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، ان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان جس طریقے سے چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب قرآن نے یہ تصور دیا کہ یہ تمہارے استعمال کے لیے ہے، تو پھر اس چیز کی جو تقدیس لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور جب انسان کے لیے ہے تو انسان نے تحقیق کا آغاز کیا۔ یاد رکھیے، تقدیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں ہے، یعنی جب تک آپ کسی چیز کو مقدس سمجھیں گے، محترم سمجھیں گے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کی تقدیس سے دستبردار ہوں۔ تو قرآن نے ہر چیز کے گرد سے تقدس کا جو حالہ ہے اس کو ختم کیا۔ قرآن نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے بعد کوئی مقدس ہے تو پھر وہ انسان ہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو کوئی تقدس نہیں ہے، لہٰذا تحقیق کرو۔ اگر قرآن مجید نے یہ دروازہ نہ کھولا ہوتا تو آج یہ تحقیق کا قافلہ رکا ہوا ہوتا، جہالت اور اوہام و خرافات میں بھٹک رہا ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ایک غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ اچھا، ایک اور جو قرآن مجید نے چیز عطا کی ہے وہ ہے وحدت اور مساوات کا انسانی تصور۔ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ دنیا کو یہ چیز عطا کی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے ہر قوم میں نسلی، لسانی، رنگ اور جغرافیے کے بنیاد پہ اور اسی طرح دیگر بنیادوں پہ امتیازی سلوک اور اونچ نیچ عام تھی۔ قرآن نے وحدت آدم کا اصول اور تصور دیا۔ قرآن نے یہ کہا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے
وہ اللہ کے سامنے ابدیت میں ہے عین کے ساتھ، یعنی وہ جو ہے غلام ہے، فرما بردار ہے۔ اور اسی طرح طبقات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک احسان ہے، اسی لیے ایک غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے تکریم آدم کا تصور۔ چوتھی چیز تکریم آدم کا تصور، کہ قرآن کریم نے آدم اور انسانیت کی عزت و تکریم کا تصور دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، اس کو عزت دی۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی دین اور عطا ہے۔ اگلی چیز جو ہے جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، وہ ہے عقل و وحی اور مذہب و علم کے درمیان توازن اور امتزاج۔ قرآن مجید سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، عقلی امور میں ان کی بات بالکل نہیں مانی جاتی تھی، اور جو عقل و شعور یا عقل سے زیادہ تعلق رکھتا تھا وہ مذہب کو کچھ بھی نہیں مانتا تھا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے خالص دینی معاملات میں بھی عقل کو اور خالص دنیاوی معاملات میں بھی دینی رہنمائی کو مناسب اور مؤثر کردار عطا کیا۔ اسی طرح عقل و تدبر اور علم و دانش پر جتنا زور اس کتاب میں دیا گیا ہے کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ایک غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ قرآن نے ایک اور چیز جو دنیا کو دی ہے وہ ہے قرآن کا طرز استدلال یا اسلوب استدلال۔ قرآن نے منطق استقرائی کو فروغ دیا۔ منطق استقرائی سے مراد یہ ہے جزیات سے کلیات تک پہنچنا۔ قرآن نے روزمرہ زندگی میں جزیاتی مثالیں دی ہیں، بارش کی مثال دی ہے، نیند کی مثال دی ہے، موت کی مثال دی ہے۔ اس طرح کی جزیاتی مثالیں دے کر قرآن مجید نے آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی ایک اور عطا جس نے منطق استقرائی سے دنیا کو متعارف کروایا۔ جزیات سے کلیات کی طرف جو علم ہو وہ منطق استقرائی ہے، اور کلیات سے جزیات کی طرف جو علم ہو اس کو منطق استخراجی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے کچھ احسانات ہیں جن کی وجہ سے ایک غیر مسلم کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ ایک اور چیز، قرآن نے مذہبی اجارہ داری کا خاتمہ کیا، بندوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ قرآن مجید سے پہلے ہر مذہب پر کچھ مخصوص لوگوں کی اجارہ داری تھی، اور یہ اجارہ داری اس حد تک تھی کہ گناہوں کی معافی تک کے اختیارات مذہبی رہنماؤں کے پاس ہوتے تھے۔ وہ گناہوں کی معافی کو پیسے لے کر بیچا کرتے تھے، اور اسی طرح کسی جگہ پہ بت خانے کا کوئی پنڈت موجود ہوتا، کہیں پر کوئی پروہت ہوتا، کوئی گرجا کا پادری۔ بہرحال یہ ایک تصور دیا ہوا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان
ان کا وسیلہ اور واسطہ ضروری ہے، لیکن قرآن مجید نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے قرآن مجید نے اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس اجارہ داری کو، اس پابندی کو جو مذہبی طبقے کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے ایک تھا کہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچا جا سکتا، اس کو قرآن مجید نے، اس مذہبی غلامی کو قرآن مجید نے ختم کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے جو منصف، انصاف پسند غیر مسلم ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید کے انسانی تاریخ پر اس قدر گہرے اثرات ہیں تو یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ مسلمان کیوں کرے؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ قرآن ہی ہے، تو اساس کے بارے میں پڑھنا، بنیاد کے بارے میں جاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں جو نا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتلایا کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، ایک ہے قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن، اور دوسرا ہے قرآن صامت، خاموش قرآن۔ آپ قرآن ناطق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر و تشریح کر کے اپنے عمل کے ذریعے قرآن مجید کو دنیا تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق بعین ہی قرآن مجید کے مطابق تھا۔ اور جو قرآن صامت ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال قرآن ناطق بھی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن صامت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہاں سے آگے اس سوال کا جواب دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ موجودہ دور میں قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن مجید کو وہ مقام حاصل نہیں جس کی یہ کتاب مستحق ہے، اور ہمارا قرآن مجید سے آج وہ تعلق نہیں رہا، اور خود قرآن مجید میں بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ ہے، قرآن کو چھوڑنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کوئی خاص معیار یا کوئی خاص پیمانہ ہے یا کوئی خاص وقت ہے جس میں لوگ بالکل قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، بلکہ قرآن کو چھوڑنے کا مرحلہ آ چکا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے سے مراد، ترک قرآن سے مراد مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہو جائے، قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت کا احساس نہ رہے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی ختم ہو جائے، قرآن مجید کو قانون کا اولین اور برتر ماخذ تسلیم کرنے سے عملی طور پہ لوگ انکار کر دیں، یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج موجود ہیں۔
اصل میں یہ بات انہوں نے اس لیے یہاں پہ کی ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خاص مطلب نہیں ہے، بلکہ کسی طرح بھی قرآن سے بے تعلق ہونا یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہی ہے۔ تو یہ تو ہمارے زمانے کی بات تھی۔ گزشتہ زمانے میں یعنی صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، بلکہ 1200 سال تک مسلمانوں کا جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا، مسلمانوں نے مسلم معاشرے کی بنیاد میں قرآن کو رچا بسا دیا تھا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید کے نور سے منور تھا۔ تو جب انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر علوم و فنون میں ترقی حاصل کی، جس کی کئی مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال جب تک مسلمان قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ترقی کرتے رہے تو مسلمان ہر جگہ پہ کامیاب بھی تھے، اور مسلمانوں نے وہ کارنامے بھی سر انجام دیے۔ لیکن پھر ایک ایسا زمانہ آیا 19ویں صدی کے آغاز میں، آخر میں، کہ مسلمان بالکل قرآن مجید سے لا تعلق ہو گئے۔ یہاں آپ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے وہ جب ایک علاقے میں گئے تو وہاں پہ قرآن مجید کو گوبر سے لپٹا ہوا انہوں نے پایا، کیونکہ ہندوانہ رسمیں اس قدر سرایت کر چکی تھیں مسلمانوں میں کہ وہ گوبر کو بھی مقدس سمجھتے تھے، اور قرآن کے ساتھ اس کو لگا دیا تھا تقدیس کی وجہ سے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تو پھر دروس قرآن کا ایک آغاز ہوا۔ عوامی سطح پر دروس دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں پہلا عوامی درس قرآن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور آپ تقریباً 60 سال تک قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور آپ کی جو مشہور تفسیر ہے تفسیر عزیزی۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد بھی دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کا تعلق پھر سے قرآن کے ساتھ جوڑا، اور ان کا یعنی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس کا سلسلہ تھا وہ 40 سے 45 سال تک جاری رہا۔ اب ہم اس محاضرے کا جو عنوان ہے اس کے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ درس قرآن کے مقاصد کیا ہیں، آخر کس لیے ہم درس قرآن دیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ درس قرآن کے اسلوب و منہاج میں اہم چیز یہ ہے کہ درس قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر مقاصد کا تعین نہیں ہوگا تو اس سے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ درس قرآن کے مقاصد کے ساتھ ساتھ مخاطب کا تعین بھی ضروری ہے۔ بھئی آپ یہ درس دے کس کو رہے ہیں، آپ کے مخاطب کون لوگ ہیں، ان کی علمی اور فکری سطح کیا ہے، اور وہ عام شہری ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علوم اسلامیہ کے ماہر ہیں، آپ مدرسے میں درس دے رہے ہیں، آپ کالج یا یونیورسٹی میں ہیں، آپ سکول میں ہیں، کیونکہ مخاطب کے فرق سے درس کا جو پیمانہ اور معیار ہوگا وہ بھی الگ الگ ہوگا۔ تو بہرحال
درس قرآن کے جو عمومی مقاصد ہیں وہ کیا ہوں، تو آپ نے کل 6 عمومی مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ درس قرآن کے جو عمومی مقاصد ہیں وہ وہی ہیں جو نزول قرآن کے مقاصد بھی ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، آپ جب درس قرآن دیں تو درس قرآن میں بھی اسی مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ وہ جو نزول قرآن کے مقاصد ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے باب اول میں بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تہذیب نفوس بشریہ، نفوس بشریہ کی تہذیب، یعنی جو انسان ہیں، انسانی نفوس ہیں، وہ پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو جائیں، تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ قرآن کو اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نزول قرآن کا جو دوسرا مقصد ہے جو الفوز الکبیر میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہے دمغ العقائد الباطلہ، یعنی عقائد باطلہ کی بے خونی، عقائد باطلہ کی تردید۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو باطل عقائد موجود ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ذہن میں ہوں یا غیر مسلم کے ذہن میں ہوں، ان سب باطل عقائد کی تردید کی جائے، ان کے جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے درس قرآن دیا جائے، اور نزول قرآن کا ایک مقصد یہ ہے۔ نزول قرآن کا جو تیسرا مقصد ہے وہ ہے نفی الاعمال الفاسدہ، برے اعمال یا فاسد اعمال کی تردید اور نفی۔ وہ برے اعمال جو لوگوں میں رائج ہیں، خواہ وہ کسی غلط عقیدے کی بنیاد پر یا غلط رسوم و رواج کی بنیاد پر، ان غلط رسوم و رواج، ان اعمال کی غلطی کو واضح کیا جائے اور ان کو مٹانے اور درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ 3 مقاصد ہیں جو درس قرآن کے مقاصد اصلی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اور مقاصد بھی ہیں جو آپ نے اس محاضرے میں بیان کیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر 3 اور مقاصد کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ہمارے درس قرآن میں معنویت پیدا ہوگی اور اس کی سطح بلند سے بلند ہوتی چلی جائے گی، اور ان میں ایک چیز ہے خلوص نیت، کہ ہم درس قرآن خلوص نیت کے ساتھ دیں۔ درس قرآن کا مقصد رضائے الہی کا حصول اور پیغام الہی کی تبلیغ ہو۔ باقی یہ تبلیغ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر آپ کسی دیہاتی کو تبلیغ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو اس کی سطح کے مطابق اس سے گفتگو کریں، اور اگر آپ کسی پی ایچ ڈی، کسی تعلیم یافتہ کو درس دے رہے ہیں تو اس کی سطح کا بھی آپ لحاظ رکھیں۔ اگر ہمارے مخاطب تعلیم یافتہ وہ لوگ ہیں جو مغربی افکار سے متاثر ہیں، عام طور پہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ مغربی افکار کے اثر کی وجہ سے شبہات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، تو درس قرآن دیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان شبہات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھیں وہ شبہات پیدا کیوں ہوئے اور ان کے اشکالات اور ان کے جوابات یہ ہمیں معلوم ہوں، اور قرآن مجید نے مختلف انداز سے قدیم اور جدید قسم کے شبہات کے تسلی بخش جواب دیے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، ہمیں صرف ان کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز مقاصد میں سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن مجید کا درس محض علمی اور فکری غذا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہ جو ہے نا 5ویں چیز ہے
ان 6 مقاصد میں سے کہ بھئی ہم صرف درس قرآن اس لیے نہ دیں کہ ایک علمی اور فکری غذا حاصل کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے کسی اور کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمارے خالص علمی یا عقلی مقاصد ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم درس قرآن نہ دیں، بلکہ درس قرآن دیتے ہوئے ہم یہ ذہن میں رکھیں قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہمارا روحانی اور قلبی تعلق ہے۔ جب تک روحانی اور قلبی تعلق وابستہ نہ ہو تب تک نہ درس دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ سامعین کو۔ تو درس دیتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن سے روحانی اور دلی تعلق پیدا کریں۔ اور آخری چیز جو ہے درس قرآن کے سلسلے میں، درس قرآن کے مقاصد میں، وہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا احساس ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ ہم قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کریں، کیونکہ جب تک دل میں اس کتاب کی عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اس کتاب کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی عظمت کا احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو تب ہم درس قرآن کے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ اب عظمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید کے سمجھنے اور فہم حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے اور ذوق طلب پیدا کیا جائے۔ جب تک ذوق طلب پیدا نہ ہو تب تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ذوق نہ ہو، اگر طلب نہ ہو تو درس میں بیٹھے ہوئے شخص کی اگرچہ موجودگی یہاں پہ ہوگی جسمانی طور پہ، لیکن اس کا دماغ کسی اور جگہ پہ مصروف ہوگا، اس کا دھیان کسی اور جگہ پہ ہوگا۔ تو ذوق طلب پیدا کریں تاکہ وہ ظاہری حواس سے اور باطنی حواس سے اسی درس کی طرف متوجہ ہو، اور جب اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے درس کو سنے گا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ پہلے محاضرے کا خلاصہ تھا۔ اب جو معروضی سوالات ہیں، آپ نے محاضرے کے شروع میں جہاں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں بات کی تو فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جنہوں نے تصدیق کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی گئی، اور اسلام کی جو چوٹی ہے بلند وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید سے یہ ثابت کیا کہ وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے سے جو جہاد کیا جائے گا، نصوص قرآنی کے ذریعے سے جو جہاد کیا جائے گا اسے جہاد کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے منہاج کی تعریف بھی کی کہ کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو منہاج کہتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، یہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن ناطق کا جب آپ نے تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ کے اس فرمان کا ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد ابن بطوطہ کا جو یہاں پہ تذکرہ ہے، آپ نے مسلمانوں کے عظمت رفتہ کو بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ابن بطوطہ یہاں دہلی میں آیا تو 1000 مدرسے تھے قرآن مجید کے، اور جب انگریز شروع میں اس علاقے میں آئے تو ٹھٹھا جو سندھ کا ایک علاقہ ہے جو دہلی مرکز سے کئی میل دور واقع ہے،
وہاں پر بھی اس وقت 400 قرآن مجید کے مدرسے موجود تھے۔ تفسیر عزیزی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، یہ جنگ آزادی میں اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ تفسیر سورۃ فاتحہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين اس آیت تک موجود ہے، اور اسی طریقے سے 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر بھی موجود ہے۔ جنگ آزادی 1857 کو ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ مولانا رومی کی جو مثنوی رومی ہے اس کو ہست قرآن در زبان پہلوی کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے مثنوی 2 دوستوں کے لیے لکھی تھی، خواجہ حسام الدین چلپی اور خواجہ ضیاء الدین زرقوب۔ یہ آپ نے مولانا رومی کا حوالہ دیا مخاطب کے ذہن اور مخاطب کی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ جب درس دیں تو مخاطب کی سطح کو سامنے رکھ کے درس دیں۔ تو آپ نے وہاں پہ مولانا رومی کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے جب مثنوی لکھی ہے تو اپنے ان دونوں دوستوں کے لیے لکھی، اور سطح بھی انہی دونوں دوستوں کے مطابق ہی ہے۔ ربی زدنی علما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو آسان موت کے لیے سورۃ یاسین تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ اگر محض برکت اور تلاوت کے لیے ہی ہم قرآن مجید کو لے لیں تو پھر قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ الفوز الکبیر کے مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نزول قرآن کے مقاصد میں اس کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں ہوئی۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، وہ ہفتے کا دن تھا، اور یہود عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے آرام کیا وہ اتوار کا دن تھا۔ اصل میں یہاں پر بھی آپ نے قرآن مجید کے اسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ قرآن مجید کے درس کا ایک مقصد یہ ہے لوگوں میں جو باطل عقائد موجود ہیں ان کی تردید۔ وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ یہ یہودیوں کا باطل عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے تھک کر لیٹ کر پھر آرام کیا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم پر کوئی تھکن طاری نہیں ہوئی۔ تو قرآن نے باطل عقائد کی تردید کی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض یا 4 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کریں، کتاب کی تعلیم بھی دیں، حکمت کی تعلیم بھی دیں، اور تزکیہ نفس بھی کریں۔ چلیں، یہ ہمارا آج کا محاضرہ تھا۔ محاضرہ یا خطبہ دوم وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ یہاں تک آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔